جب قوم متنفر ہو جاتی ہے، خدا کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے، تو رب تبارک و تعالی کے حکم سے اس قوم میں عذاب الہی آتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی قوم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی، اس کے حکموں کو بجا نہیں لاتی، کے حکموں کو توڑتی ہے، تو رب کے حکم سے اس قوم میں کوئی نہ کوئی زلزلہ، طوفان یا کوئی نہ کوئی عذاب لاحق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت تھی۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتی تھی، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی تھی۔ رب نے جو حکم دیا ہے وہ کوئی حکم کو بجا نہیں لاتی تھی اور بڑی بدبخت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ میں اس قوم نے کوئی بھی ذرا سا بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ وہ جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ اس نے کوئی بھی رب کے حکم کو نہیں مانا، یہ نہیں مانا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس چیز کو کچھ بھی اس نے نہیں مانا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مالک، تو اس قوم کو ہلاک کر دے اور جتنے بھی کافر ہیں انہیں پورا تباہ و برباد کر دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا التجا پیش کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، تم جا کر ایک کشتی بناؤ، میں ان پر ایک ایسا عذاب لاحق کر دوں گا کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں ایک پانی میں آ کر غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ایک کشتی بنانا شروع کر دی، تب وہاں کے جتنے بھی لوگ آپ کی امت کے لوگ تھے آ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نوح، تم کیا کر رہے ہو؟ تب حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتاتے کہ میں ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں جو کہ پانی پر چلے گا۔ اب جتنے بھی وہاں کی ان کی قوم کے لوگ تھے وہ آ کر حضرت نوح علیہ السلام پر معاذ اللہ ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا کوئی ایسا بھی مکان ہے کہ جو پانی پر چل سکے؟ وہ مذاق اڑاتے اور وہ کہتے کہ تم بنا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کے حکم سے ایک طوفان آئے گا اور جتنے بھی لوگ جو رب کے نافرمان ہیں وہ غرق ہو جائیں گے، اور جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہی نجات پا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا کوئی ایسا بھی طوفان آ سکتا ہے، کہ کیا کوئی ایسا بھی مکان بن سکتا ہے کہ جو پانی پر چلے؟ لیکن وہ نہیں مانتے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام بڑے مایوس ہو جاتے۔ پھر رب کی طرف سے حکم آتا کہ نوح، تم اپنے کام کو نہ چھوڑنا، تم جو کام تمہیں دیا ہے اس کام میں لگے رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر کشتی بنانے میں مشغول ہو جاتے اور وہ کشتی پوری کرتے۔ پورے مکمل 2 سال لگے اس کشتی کو بنانے میں۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور اس کی چوڑائی 50 گز تھی اور اس کی نچائی 30 گز کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو پورا مکمل بنا لیا، مکمل بنانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں 3 درجے رکھے۔ سب سے نچلے درجے میں جو وحشی درندے تھے ان کو رکھا، بیچ والے درجے میں جو چوپائے تھے ان کو رکھا، اور سب سے اوپر والے درجے میں خود اور آپ کے جتنے بھی ساتھی اور جتنے پرندے تھے ان کو بھی اوپر والے درجے میں رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد رب کے حکم سے ایک ایسا عظیم طوفان آیا کہ جو پوری جتنی بھی قوم تھی ان سب کو ہلاک کر کے لے گیا۔ جو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھا صرف وہی بچا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ جو رب کی نافرمانی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک طوفان لاحق ہوتا ہے، کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ہم آپ بتائیں کہ ہم کتنے گناہ گار بندے ہیں، ہم کتنے سیاہ کار ہیں، ہم پر کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم کو سب معلوم ہے کہ ہم اگر رب کی نافرمانی کریں گے ہمارے ساتھ یہ انجام ہوگا۔ ہم اس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ کوئی بھی ذرا سا بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ میرا مالک تو اتنا کریم ہے کہ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں، نہ تو کوئی اس کی بات مانتے ہیں، نہ کوئی اس کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا مومن تھی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی اور کہتی کہ حضور آپ کیا بنا رہے ہیں؟ تب حضرت نوح علیہ السلام اس کو بھی بتاتے
کہ میں ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں بنا رہے ہیں مکان؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے حکم سے ایک یہاں پر ایسا طوفان آئے گا کہ جتنے بھی کافر ہیں وہ سب اس میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ حضور جب بھی یہ طوفان آئے آپ مجھے پہلے سے بتا دیے گا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو جاؤں اور میں بھی نجات پا جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی اپنی مکمل بنا لیتے ہیں، مکمل بنانے کے بعد جب آپ لوگوں کو لانے میں مشغول ہو جاتے ہیں تب آپ کا ذہن اس بڑھیا کی طرف نہیں ہوتا، آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور سب لوگوں کو سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور جب طوفان آتا ہے، طوفان آنے کے بعد جو حضرت نوح کی کشتی میں ہوتا وہی بچ جاتا، وہی نجات پا جاتا، باقی سب ہلاک ہو جاتے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی رب کے حکم کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی رب کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی رب کے حکم سے غرق ہو گیا۔ تو وہ جو بڑھیا تھی، وہ بڑھیا کی جھوپڑی کچھ دور کے فاصلے پر تھی۔ جب طوفان آ گیا حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا کو لینا بھول گئے اور کشتی پر سوار ہو کر چلے گئے، اور جب طوفان آیا تو طوفان نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس بڑھیا کی جھوپڑی ویسے کی ویسی بچی رہی۔ پھر پورا طوفان آ کر سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا آتی ہے اور آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہتی ہے کہ حضور وہ طوفان کب آئے گا جو آپ بتا رہے تھے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا سے کہتی ہے کہ اے بڑھیا وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا اور آ کر جتنے بھی کافر تھے ان سب کو غرق کر کے چلا گیا، لیکن تعجب ہے تجھے کچھ نہیں ہوا، تیری اس جھوپڑی کو کچھ نہیں ہوا، میں حیران ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے وہ بڑھیا مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے نوح آپ حیران نہ ہو، جس رب نے آپ کو اس کشتی پر سوار کیا اسی رب نے میری اس جھوپڑی کو بچا لیا، اور طوفان آ بھی گیا لیکن وہ طوفان میرا کچھ کر نہیں سکا جب تک رب کا حکم نہیں ہوا۔ وہ طوفان رب کے حکم کا تابع ہے، ہر چیز رب کے حکم کی تابع ہے، لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے رب کی نافرمانی کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم پر بھی کوئی عذاب مسلط ہو۔ آج جو ہم پر عذاب اور مسلط ہو رہے ہیں وہ ہماری ہی اعمالوں کا نتیجہ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ ہم جس طریقے سے اپنی اس دنیا میں مشغول ہے ویسے کہ ویسے ہی مشغول رہے ہیں، ہمیں یہ ذرا سا بھی فکر نہیں کہ آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، ہمیں اس چیز کی ذرا سی بھی فکر نہیں۔ رب کے حضور پیش ہونا ہے لیکن ہم اس چیز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین اور علم نافع عطا فرمائے تاکہ ہم بھی رب تبارک و تعالی کی ذات سے زیادہ عبادت کریں۔